لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال یہ کیے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اٹھنے بیٹھنے میں انگلیوں کی چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ اگر رکوع سے اٹھتے ہیں تو کئی بار گھٹنوں سے آواز آتی ہے، یوں ہی جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کئی بار انگلیوں کے چٹکنے کی آواز، یوں ہی پیروں کی انگلیاں جب مڑتی ہیں تو ان کے چٹکنے کی آواز، یہ کئی لوگوں کی آواز آتی ہے، اور کئی بار ہمیشہ نہیں تو بعض لوگوں کے کبھی کبھی بھی اس طرح کی آواز آتی ہے۔ نماز پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو ہمارے سائل کا مقصد یہی ہے پوچھنے کا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اگر خود سے انگلیاں چٹکتی ہیں، خود سے انگلیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے، تو کیا اس سے کچھ نماز میں فرق پڑے گا؟ نماز ہوگی یا نماز دہرانی پڑے گی؟ یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ جواب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر خود سے انگلیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اور کوئی جان بوجھ کے انگلیاں چٹکتا ہے چاہے نماز کے اندر ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، نماز کے باہر انگلیاں چٹک رہا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ انشاءاللہ میں ساری تفصیلات آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ کے سوال کا کہ سوال میں آپ نے یہ پوچھا کہ خود سے جو انگلیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے اس کا کیا حکم ہے، تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ اٹھنے بیٹھنے میں خود سے انگلیوں کے چٹکنے کی جو آواز آتی ہے اس آواز میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازی کا اس میں کچھ دخل نہیں رہتا۔ نمازی چاہتا نہیں کہ اس طرح کی آواز آئے، میں نمازی کچھ ایسا کرتا نہیں اسپیشلی طور پر کہ ایسا کروں گا تو ایسی آواز آئے اور آواز آنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، نمازی ایسا کچھ نہیں کرتا۔ نمازی اپنا ایک جو نماز میں اٹھنے بیٹھنے رکوع سجود کا جو حکم ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے میں جو یوں بدن کے جو جوڑ ہیں، یہ جوڑ سے کئی بار جو آوازیں آتی ہیں چاہے انگلیوں سے آواز آئے تو اس خود سے آنے والی آواز سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نماز الحمدللہ دیگر ساری چیزیں اگر درست رہیں تو نماز اس کی وجہ سے کچھ خرابی اس میں نہیں آتی اور نماز ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات انگلیاں چٹکنے کی، اگر کوئی انگلیاں چٹکتا ہے جان بوجھ کر کے، خود سے آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ چٹک رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ یہ بھی توجہ سے سن لیں تاکہ پورے مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے ہو۔ فقہاء کرام نے نماز کی جو مکروہات تحریمہ کا تذکرہ فرمایا ہے، فقہاء نے مسائل کی کتابوں میں ان مسائل کو، ان وجوہات کو کہ جن کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ان کا جو شمار کیے ہیں نا، تو ان میں انگلیوں کے چٹکنے کی بھی شمار کیا ہے، یعنی انگلیاں چٹکنا بھی نماز کے اندر نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں دیکھیں۔ نماز میں کے مکروہات تحریمہ میں نماز میں انگلیاں چٹکانا، یہ در مختار مع رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493 میں ہے کہ انگلیاں چٹکانا نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 514 حدیث نمبر 965 کے اندر دار المعرفہ بیروت سے شائع شدہ کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مجتبی کے حوالے سے نقل کیا، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ یہ بھی توجہ کے قابل ہے۔ انتظار نماز میں، جیسے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے اور لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کئی لوگ انگلیاں چٹکانے لگتے ہیں، تو یوں نماز کے انتظار میں جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ وہ انگلیاں چٹکائے۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو اب انگلیاں نہ چٹکائے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ 3 احکام ثابت ہوئے۔ پہلا، نماز کے دوران اور طواب نماز میں، مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ خارج نماز یعنی نماز کے باہر
یعنی طواب نماز میں بھی نہ ہو، نماز کے بعد ہی ہے، اس میں بھی بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ کراہت اس میں بھی ہے کہ آدمی بنا وجہ نماز کے باہر بھی، نماز کے انتظار میں بھی نہیں، نماز میں جاتے بھی نہیں، یوں ہی بنا وجہ انگلیاں چٹکائے، بغیر ضرورت کی انگلیاں چٹکائے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکھانا، یہ مباح یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ یوں ہی بیٹھے ہیں، نماز کے لیے انتظار نہیں کر رہے ہیں، نماز کے لیے جا نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنے دیگر کسی کام میں بیٹھے ہیں اور انگلیاں چٹکھانے میں انگلیوں کو راحت ہوگی تو پھر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار مع رد المحتار کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 409 مطبع ملتان سے شائع شدہ کتاب میں یہ موجود ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں، تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی مکروہات تحریمہ میں سے نماز کے اندر۔ انگلیوں کی بات آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہاں تک کہ اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کے ارادے سے نکلے تو تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، بے شک وہ نماز کے حکم میں ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ تو بہرحال انگلیاں چٹکانے کا جو تفصیلی حکم ہے الحمدللہ میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چٹکھاتا ہے اس کے لیے سارے احکام ہیں، خود سے آواز آ رہی چٹکنے کی اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے چٹکانے کی جو باتیں آئی اس پہ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔